بدن برزخی پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی. آپ کی خدمت میں کل کے درس میں بیان کیا گیا کہ نفوس ناقصہ جو ہیں ان کے لیے ایک تکمیل کا باعث برزخ بنے گی. برزخ کے حوالے سے اور بھی معلومات ہیں. آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی نے تفسیر تسنیم کے ضمن میں، اور ان کی ایک کتاب ہے معاد القرآن، بہت خوبصورت اور بہترین کتاب ہے، اس میں اس کو مزید تفصیلات کے ساتھ بھی بیان کیا کہ برزخ میں فقط ایک طبقہ نہیں، دیگر طبقات بھی ہیں، اور ان کے بقیہ زندگی کے امور کے اعتبار سے، خود بدن برزخی کے اعتبار سے ایک سیر حاصل بحث انہوں نے کی ہے. خوب ہم ادھر آگے چلتے ہیں. انہوں نے مقدمات جو باندھے کہ تمثل کمالی ہوتا ہے، ایک تمثل استکمالی اور ایک تمثل طبیعی ہے. پھر تمثل کمالی کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، تنزیلی ہے اور تنزیلی کے مقابلے میں قدسی ہے. تنزیلی کو فیضی بھی کہا گیا تھا، اور استکمالی میں ایک تسافلی ہے اور ایک ارتقائی ہے. پھر اس کی چند مثالیں لائیں، جیسے کہ شیطان بھی ابدان مثالیہ کے ساتھ متمثل ہوتا ہے. شیطان کا ابدان مثالیہ سے متمثل ہونا یہی حقیقت ہے کہ روح کے ساتھ اس کا ارتباط، وسوسوں کی شکل میں اس کا آنا. بہت سارے آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ انبیاء علیہ السلام نے شیطان سے، ابلیس سے ملاقات کی. اب اس ملاقات میں وہ ایک فرد بن کے آیا، یا اس طرح کے آپ نے واقعات ملاحظہ کیے کہ امام صادق علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام سے کافی میں روایات ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، دور جگہ پہ عبادت کیا کرتا تھا. تو ابلیس نے ایک دن بڑی سخت کریہ آواز نکالی، اور ڈرتے ڈرتے سارے اس کے چیلے پہنچ گئے اور کہا کہ سیدی و مولائی، کہ ہم تو سمجھے کہ آپ کا اس دنیا میں خاتمہ ہونے والا ہے. تو انہوں نے کہا اس عابد نے مجھے خوب تنگ کیے ہوئے ہے، کون اس کو اس راہ سے ہٹائے گا؟ ایک نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں ہٹاؤں گا. کہا کہ تم کیسے ہٹاؤ گے؟ اس نے کہا مال کے ذریعے سے. تو کہا کہ تم ناکام ہو، یہ نہیں کر سکتے. الکافی میں یہ روایت وارد ہے امام علیہ السلام سے. دوسرے نے کہا کہ میں اس کو بہکاؤں گا. کہا کہ تم کیسے بہکاؤ گے؟ کہا کہ خاتون کے ذریعے سے. کہا کہ تم بھی ناکام ہو. تیسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں بہکاؤں گا. کہا تم کیسے بہکاؤ گے؟ کہا میں عابد بن کے جاؤں گا. کہا کہ ہاں تم کامیاب ہو. عالم کے پاس عالم بن کے آتا ہے، حاجی کے پاس حاجی، زائر کے پاس زائر، عزادار کے پاس عزادار، مومن کے پاس مومن بن کے آتا ہے. وہ جو مومن کے پاس مومن بن کے، اسی مومن کو منافق کہتے ہیں، چونکہ ظاہر اس نے اختیار کیا. گیا اور نمازیں پڑھنا شروع کر دی. وہ بڑا حیران ہوا کہ اس ساحل میں، اس جزیرے میں میرے علاوہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اور یہ ایسا کہ عبادات سے تھکتا ہی نہیں ہے، چونکہ یہ بالآخر کچھ نہ کچھ لقمے کھاتا تھا. تو دیکھا یہ عبادتوں پہ عبادت کر رہا. پاس اس کے کیا کہ سوال پوچھے اس مقام کو کیسے حاصل کیا؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا کہ میری عبادت میں خلل نہ ڈالو. تو اور متاثر ہوا. تو پھر اس نے دوبارہ اصرار کیا، تو یہ نماز پڑھتا رہا، اور آخر میں کہا کہ ایک میں نے گناہ انجام دیا تھا، اس کی وجہ سے میں اس مقام تک پہنچا. اب یہ ہے کتاب العقل والجہل میں کہ عقل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جس باب میں رکھا وہ کیا ہے؟ عقل کا استعمال، کہ عبادت عقل کے ساتھ ہو تو مقام پیدا کرتی ہے. اور پھر آگے واقعہ ہے کہ وہ پھر ایک بدکارہ خاتون کی طرف گیا اور دیگر سلسلے. اب اس واقعے کو مد نظر رکھیں تو کئی ابواب میں رکھا جا سکتا تھا. خود یہ کہ اگر کوئی کسی صالح کو گناہ سے بچا لے اور خود ایک بدکار زندگی بسر کی ہو، تو اس کا یہ ثواب کس قدر بڑے پیمانے پہ اس کی نجات کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ اس خاتون کی تم نماز جنازہ پڑھو. وہ پورے علاقے میں بدنام زانی خاتون معروف تھی، زانیہ خاتون معروف تھی، لیکن اس عابد کو اس گناہ سے بچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کی اس توبہ پہ اسی رات کو موت دے دی، اور پاکیزہ موت اس کی ہوئی، اور نبی خدا کو حکم دیا کہ اس کا نماز جنازہ پڑھائے. خوب یہاں پہ اب یہ جو اس کے سامنے ابھرا ہے، کیا واقعاً اس جسم مادی کے ساتھ شیطان اس کے سامنے آ گیا؟
اگر ہم اس بات کے قائل ہوں کہ شیاطین و جن میں سے انس و جن میں سے شیاطین ہوتے ہیں، بلا شک و شبہ، چونکہ قرآن کی نص موجود ہے کہ شیاطین الجن والانس ہے، صحیح، یہ سورۃ الناس کے اختتام پہ بھی بیان کی. اس لیے مادی بدن وہ ڈھال کے آ سکتا ہے، لیکن وہ مادی بدن لطیف ہوگا، وہ گوشت ووشت اور ہڈیوں سے مرکب نہیں ہوگا. ہاں اگر انسان ہوا وہ شیطان تو وہ ہڈیوں کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن وہ تمثل بھی کر سکتا ہے. ابلیس تمثل میں وہ پھر بہت سارے لوگوں تک رسائی حاصل کر لے گا. بدن مادی کے ساتھ، بدن مادی نہیں، تمثل بدن مادی کے ساتھ نہیں کرے گا. جن و انس تو بدن مادی بھی رکھتے ہیں نا، جنات بھی رکھتے ہیں اور انسان بھی رکھتے ہیں، لیکن ابلیس یہ قدرت رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ ابدان مثالیہ کے ساتھ نفوس کے اندر اجاگر کرے. یعنی یہ میں اس لیے عرض کیا کیونکہ کل جتنے ہم نے واقعات پڑھے اس میں اس کے بدن مثالی کے ساتھ آنے کے واقعات تھے، صحیح، جیسے سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا اور سب کے اذہان میں اس نے ایک وسوسہ برپا کیا. وسوسہ ہمیشہ وہ انسان کے نفس کے اندر القاء ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا آپ کہہ لیں فرشتے کی طرف سے نفس میں بات ڈالی جائے اسے کہتے ہیں الہام، اور اگر نفس کے اندر ابلیس یا شیطان کی طرف سے بات ڈالی جائے اسے کہتے ہیں وسوسہ. صحیح ہے، دونوں کی نوعیت ایک جیسی ہے، وہ نفس کے اندر ابھارتی ہے اسے. کیسے پتہ چلیں گے شیطان کی طرف سے یہ ہاں نہیں، اس کا معیار تو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام اور عقل ہے. اس لیے مکاشفات آخر تک یہ والا مسئلہ کھڑا رہتا ہے، ہمیں کیسے پتہ لگے رحمان کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے ہے. اس لیے ہمیں وحی کو بہت مضبوط ہاتھوں سے تھامنا پڑے گا عملی دنیا میں، اور اسی طرح عقل کے خلاف نہ. جیسے اب یہ بنی اسرائیل کا جو عابد تھا یہ عقل کے استعمال میں ناکارہ تھا. آخر گناہ کے ذریعے کوئی کسی مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ گناہ کے ذریعے نہیں کسی مقام تک پہنچ سکتا ہے. گناہ سے آلودہ ہو کہ اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے اس سے 1000 گنا بہتر اور بالاتر جو رفتار ہے وہ گناہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ ہی کے وسیلے سے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ توبہ ہمیشہ گناہ کے اوپر نہیں ہے، ہر مسئلے پہ اللہ کی طرف رجوع لازم ہے. یہ مطلب آگے آئے گا. لہٰذا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جن اور انس کی جب بات آئے گی تو جن و انس چونکہ اس مادی جہان میں بدن کو اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا ان کا بدن مادی بھی ہو سکتا ہے، لیکن بدن مادی کے اوپر احکام مادیہ استعمال ہوں گے. احکام مادہ یہی ہے کہ مسافت طے کرنے کے لیے اسے ایک زمان چاہیے، مراحل اسے چاہیے. اچھا، اسی طریقے سے خوراک کا وہ محتاج ہے، ایک جگہ سے زیادہ وہ حاضر ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتا، یہ سارے اس کے اوپر جاری ہوں گے. لیکن اگر وہ انسان کی قوت خیال میں تصرف کرے تو قوت خیال ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں کی قوت خیال میں اپنے آپ کو برپا کر کے نفس کی توجہ اپنی طرف لا سکتا ہے. ابلیس یہ صلاحیت رکھتے ہیں شیاطین میں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے عجائب غرائب جو ہیں وہ شیاطین بھی انجام دیتے ہیں. جیسے انڈیا کے بہت سارے واقعات ہیں، افریقہ میں بہت سارے ایسی شخصیات موجود ہیں، ہاتھوں سے مثلا ٹرین کو روک لینا. حتیٰ کہ ایک کتاب بھی، ایک آیت اللہ ہیں، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی اور وہ اس کی تحقیق کے لیے انڈیا تشریف لے گئے اور وہاں جا کے ان لوگوں سے ملے اور اس منظر کو خود دیکھا. انہوں نے بندہ تلاش کیا، ادھر ادھر کافی بھاگ دوڑ کی کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے. اور جب انہوں نے یہ منظر دیکھا اور اس طرح کے چند اور تعجب آور محیر العقول مناظر دیکھے تو پھر واپس آئے اور کتاب لکھی اور کہا کہ شیاطین بھی اس طرح سے ایک صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں. اگر یہ تم منظر دیکھو تب بھی ان کے پر ایمان نہ لانا، کیونکہ ایمان کی شرط یہ نہیں ہے کہ اگلا تعجب آور امور انجام نہیں دے سکتا. یہ تو نہیں شرط. خارق العادہ نہیں، خارق العادہ کو معجزہ نہیں کہتے. دیکھیں معجزہ اس وقت ہوتا ہے اول اس کی پہلی شرط ہے دعوی منصب الہی رکھتا ہو. نمبر 2 وہ اپنے منصب کو ثابت کرنے کے لیے کچھ دکھائے. صحیح. اور نمبر 3 ہے کہ پھر خرق کرے عادت کو، نہ کہ اللہ کے قانون کو. خرق یعنی چیرنا توڑنا، اللہ کے قانون کو توڑے. نمبر 4 اس کی کوئی نظیر نہ لا سکے. آپ صرف ایک کو نہیں کہہ سکتے، یہ 4 شرائط ہوں. نہیں، نظیر لانے سے مراد ہے کہ کوئی اس کو توڑ کے نہ دکھا دے. جیسے کشمیر کے پرانے واقعات میں سے بھی ہے کہ ایک
بزرگ تھے، اسی طرح ہندو آئے، چونکہ ان جگہوں پہ ہندوؤں کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے، ہندو عبادات کے حوالے سے سخت رہے ہیں، تو وہ آیا اور اس نے مولانا صاحب تھے، شیعہ عالم دین تھے، ان کے واقعات شیعہ علماء کی کتب میں آئے ہیں، معروف واقعات میں سے ہے، پتہ نہیں کیا چیز تھی، اس کا اشارہ کہ وہ ہوا میں اڑنے لگ گئے، انہوں نے اب وہ مسجد میں جا رہے تھے، جوتے اتارے تھے، تو جوتے کو انہوں نے اشارہ کیا، وہ اوپر گیا اور اسے مار مار کے نیچے لے آئے. صحیح. بہرحال واقعات بہت سارے ہیں مشہور، چونکہ غریب نواز اور اس طرح کے بہت سارے صوفی بزرگ ہیں، پیچھے کن کی کیا حقیقت ہے وہ بھی ہمارے سامنے آشکار نہیں ہے، لیکن ہم واقعات کی تحلیل کر سکتے ہیں کہ واقعات میں جب اس طرح کی چیزیں آئیں تو صرف خرق العادہ سے ہم اندازہ نہ لگائیں کہ اس کے پاس یہ قرب خداوندی رکھتا ہے، قرب خداوندی صراط مستقیم پر انجام دے تو وہ رکھتا ہے. خیر یہ باتیں جدا ہیں، ہمارے پاس اور بہت ساری احادیث ہیں جو یہ اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ انسان مرنے کے بعد حتماً بدن برزخی اختیار کرے گا. اختیار کرنے سے یہ مراد نہیں اس وقت ملے گا، مراد یہ ہے کہ اس وقت اس کے لیے کاملاً ظاہر ہو جائے گا، ہے ابھی بھی ہے ہمارے پاس، ابھی بھی اس وقت ظاہر ہو جائے گا. چند حدیثیں میں آپ کی خدمت میں تیزی سے پڑھتا ہوں. ایک روایت ہے اور صحیح سند روایت ہے، الکافی ہی میں شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ولاد ابو الولاد حنات وہ نقل کرتے ہیں کہ جعل تو فتح کا کہتے ہیں میں نے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے، یرون ان الارواح المؤمنین فی حواصل طیور، کہ جو سبز رنگ کے عرش کے گرد سبز رنگ کے پرندے ہیں، ان کے مثلاً پرندوں کے اندر یا پرندوں کی شکل میں، آپ اگر آسان تعبیر اس کو ہم بیان کریں، اس میں ان کی ارواح ہوتی ہیں. صحیح ہے. حوصلہ ویسے اس کو انشاءاللہ بعد میں لفظ کو دیکھیں گے، ظاہراً محسوس ہوتا ہے. حواصل طیور کہ ان کا ایک سنگدانہ ہوتا ہے نا، سنگدانے کو بھی غالباً حوصل کہتے ہیں. صحیح. حیوانات یہ جو مرغیاں وغیرہ یا اس طرح سے ہوتی ہیں، اگر میں اشتباہ نہ کروں، بہرحال معنی حواصل کا دیکھ لیں، حوصلہ غالباً اس کے معنی میں بھی آتا ہے. وَإِلَّا حواصل طیور، پرندوں کے حواصل میں ہوتا ہے. حواصل یعنی بہرحال کوئی عضو ہی ہے، لیکن ظاہراً ایسا ہے کہ وہ سنگدانے کی مانند ہے کہ حول العرش سبز رنگ کے پرندے ہیں، ان پرندوں کے حواصل میں مومنین کی ارواح ہوتی ہیں. تو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لا، ایسا نہیں ہو سکتا. المؤمن اکرم علی اللہ من ان یجعل روحہ فی حوصلۃ الطیر. اللہ تعالیٰ کی نظر میں مومن بہت قابل احترام ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پرندوں کے ان سنگدانوں میں یا اس طرح سے پرندوں کے کسی جز کے اندر نہیں قرار دے گا. ولیکن فی ابدان کا ابدانہم، مومنین کی ارواح بدن کی شکل میں ہی ہوں گی، لیکن یہ بدن کیا ہیں؟ کا ابدانہم، وہ جو ان کے بدن تھے اسی سے مشابہ ہیں. صحیح ہے. ادھر آپ نے ملاحظہ کیا بدن برزخی میں ارواح کہاں پہ ہوں گی؟ ادھر واضح ہے، صحیح سند روایت ہے. یہ دوبارہ دیکھیں، ولیکن فی ابدان، مومنین کی ارواح فی حواصل طیور نہیں، فی ابدان بدنوں میں ہیں. لیکن یہ بدن کیسے ہیں؟ کہیں گے یہ بدن ایسے ہیں کا ابدانہم، جیسا کہ ان کے بدن تھے، یعنی ہم کو اپنی ہی شکل نظر آئے گی، لیکن ادھر آپ اپنا ویٹ جب چیک کرتے ہیں تو 70-80 یا 100 یا 110 جو بھی نظر آتا ہے، ادھر آپ کو وزن ہی نہیں ہوگا. اس لیے کہا کا ابدانہم. ادھر کے مادی ابدان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پورا بدن جل جائے، اس کو دوبارہ تعبیر ہوتے ہوئے ایک وقت لگے گا. ادھر ایسی چیز نہیں ہے. اس کو وہ ہر طرح کی شدید ترین آگ کو بھی سہ سکتا ہے. یہ تو ایک سطح کے بعد آگ کو سہ نہیں سکتا اور ختم ہو جائے گا بدن، اور یہ بدن ختم ہو جائے تو درد بھی ختم. وہ بدن ایسا نہیں ہے. لہذا فی ابدان، یہاں پہ جو مہم ہے ساری توجہ اس کی پر رکھنی ہے. ہمارے تمام مفسرین علماء کرام بڑی شخصیات، انہوں نے اس روایت سے بدن برزخی کے اوپر دلیل قائم کی ہے، چونکہ روایت الکافی کی ہے اور صحیح سند روایت ہے. کہا کہ حواصل طیور میں ہوتی ہیں، روحیں کہاں پہ بند ہو جاتی ہیں؟
پرندوں کے حواصل میں، تو امام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے وہ ایک اکرم اور محترم ہستی خلق کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن کریم کی صریح آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکریم کی ہے بنی آدم کی، اس لیے خبائث کو دور کر دیا کہ طیبات رزق میں سے قرار دیے، اور جو طیبات اس کے لیے نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام قرار دے دی ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ پرندوں کے اندر ہمیں تھوڑی محشور کرے گا، ہمیں کن میں؟ مومنین کو خلق کرے گا، فی ابدان، ابدان میں اللہ تعالیٰ خلق کرے گا، صحیح ہے؟ یعنی وہ جو بدن برزخی ہے وہ بدن ہے، کیسا ہے وہ بدن؟ کا ابدانہم، جیسا کہ اس دنیا میں ہمارے ابدان تھے۔ بالفاظ دیگر برزخ یہی دنیا ہے، فقط مادہ نہیں ہے، اس لیے برزخ جو ہے نا وہ اس دنیا سے بہت مشابہ ہے۔ پھر جب یہی بدن ہے تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ قدم قدم پہ بدن بنا رہے ہیں؟ یہ نا وہ دیکھیں نا، فی ابدان ہے نا، بدن ہی بنے گا، یہ تو ایک اور دلیل ہمارے پاس ہے۔ نہیں، بدن بنے گا لیکن وہ کیا کہ اس طرح کا بدن نہیں، آپ ادھر روایت کے آغاز میں غور کریں، سوال کس کے بارے میں ہے؟ مومنین کے بارے میں۔ مومن کے بارے میں کیا ہے کہ اس کا بدن اس طرح ہوگا، لیکن اگر غیر مومن ہے اس کا بدن اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ خود یہ بھی بڑی دلچسپ بحث ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی مورد میں آئے گی کہ اس دنیا میں مثلا بلی ہے، وہ بلی کیوں بنی؟ ہاں، کتا ہے، کتا کیوں بنا؟ چونکہ ہر جانور میں اس کی حیوانی خصلت غالب ہے، وہ جو خیر والی خصلت ہے وہ دبی ہوئی ہے۔ حیوانی خصلت کیا ہے؟ مثلا چونٹیاں بڑی ظالم ہوتی ہیں، ایک کیڑا اس کے ہاتھوں پھنس تو جائے، وہ زندہ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں، شکل سے ہمیں بڑی ملائم اور بڑی مہربان نظر آ رہی ہوتی ہیں، صحیح ہے؟ شہد کی مکھی بھی اسی طریقے سے چھیڑیں تو بندے کو مار دیتی ہیں۔ حیوانی خصلت ان سب میں، انسان کے علاوہ سب میں حیوانی خصلت بالا تر ہے، حیوانی خصلت کے ماڈل کے مطابق اس دنیا میں ان کی شکلیں ہیں، اس لیے ہر حیوان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کیا بن سکتا ہے۔ اور ابھی یہ انشاءاللہ مطالب اور کھل کے آئیں گے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس سطح کے اوپر خلق فرمایا ہے کہ وہ اپنے ماتحت ہر شے کو اختیار کر سکتا ہے، ہر شے کو اختیار کر سکتا ہے، بقیہ کوئی حیوان ایک سے زائد کو نہیں اختیار کر سکتا۔ مثلا سانپ اسی ٹائم مگرمچھ نہیں بن سکتا، مگرمچھ اسی وقت چونٹی نہیں بن سکتی، چونٹی اسی وقت مثلا بلی نہیں بن سکتی، لیکن انسان وہ ساری کی ساری چیزیں اپنے اندر اختیار کر سکتا ہے، اور ان کی اعلیٰ ترین خصوصیات کے ساتھ وہ یہ اختیار کر سکتا ہے۔ بہرحال آگے یہ روایت ہم اور پڑھیں، یہاں پہ فی ابدان کا ابدانہم، یہ ہمیں یاد کر لینا چاہیے جملہ، فی ابدان کا ابدانہم، چونکہ یہ جو جملات چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ سوچ و بچار میں بہت مدد دیتے ہیں، اور پھر علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے ہمارے لیے مطالب اور معارف خداوند متعال کی عنایت سے کھل جاتے ہیں۔ یہاں پہ کاف ہے تشبیہ، یعنی جیسے وہ ابدان اس دنیا میں تھے اسی کے مشابہ نظر آ رہے ہوں گے، یعنی ہوں گا میں ہی، بالفاظ دیگر وہاں پہ میں ہی ہوں برزخ میں، لیکن اچانک ایک بھیڑیا آ جاتا ہے، یہ بھیڑیا باہر سے نہیں آیا، وہ میرے نفس سے ہی نکلا ہے، لیکن خصوصیات ساری وہی ہیں جو ادھر کی بھیڑیے کی ہیں، بلکہ اس سے شدید تر ہیں، ساری کی ساری وہ بھیڑیے والی خصوصیات ہیں۔ یعنی ہر انسان اپنے عمل سے ہی دو چار ہو رہا ہے، اپنے عمل سے ہی ٹکرا رہا ہے۔ جیسے ابھی جو جدید ہمارے پاس ایجادات ہوئی ہیں، اس نے ہمارے لیے سمجھنے کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں حل کر دی ہیں۔ ابھی انسان کو بالفرض شوگر ہو جاتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے ایک تکلیف میں آتا ہے، تو یہ جراثیم کون لے کے آئے؟ وہ کہے گا یہ میرا ہی عمل ہے اور میں ہی اب اس کی جزا کاٹ رہا ہوں جو مجھے ملی ہے۔ خوب، یہ ایک روایت ہمارے پاس ہو گئی۔ اگلی روایت بھی اسی طریقے سے ہے جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ بولا کہ مومنین فی روضۃ، ایک باغ میں ہوں گے، کا ہیئۃ الاجساد، یعنی یہ روایت اب ابو بصیر سے ہے، انہوں نے بھی یہی آ کے پوچھا، حواصل طیور خضر، جو جنات میں طیور جو ہیں وہ چر رہے ہوں گے، اور پھر آگے سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، مومنین باغات میں ہوں گے لیکن ان کے اجساد کی حیت اجساد ہوگی، اجساد کی شکل و صورت اور جنت میں اس طرح سے ہوگا۔ یہ بھی حدیث صحیح سند ہے، جسد کی جمع اجساد ہے نا،
ہاں یعنی حیت یعنی صورت، جسم کی صورت میں ہوں گے فی الجنہ، جنت میں۔ اگلی روایت دیکھیں، اس میں یہ ہے ابو بصیر سے ہی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مومنین کی ارواح کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا فی الجنہ علی صور ابدانہم، اپنے بدنوں کی شکلوں میں ہوں گے۔ لو رأیتہ لقلت فلانا، تم دیکھو گے تو فوراً پہچان لو گے یہ وہی ہے، اس لیے جو اس جہان میں آئے گا ہم پہچان لیں گے اسے، صحیح ہے، اس کو دیکھیں گے، اسے پہچانیں گے۔ البتہ پہچان صحیح جو آئے گی وہ قیامت میں ہے، یوم تبلی السرائر، سارے کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ برزخ میں ایک نوع ابہام ہے، ایک نوع دھندلا پن ہے برزخی جہان میں۔ اگلی آپ دیکھیں روایت بہت اہمیت کی حامل ہے، یہ بھی حدیث سندن صحیح ہے، مختلف اس کی اسناد ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے مومن کی روح کے بارے میں پوچھا گیا تو امام فرماتے ہیں فَإِذَا قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ جب مومن کی روح کو قبض کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ جو لفظ ہے نا، قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام خصوصاً قرآن کریم، اس میں الفاظ کا چناؤ اور انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ ہر لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں لے کے آئے، معنی کو جو سب سے بہترین طریقے سے پہنچاتا ہے اس معنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے لفظ کا انتخاب کیا ہے۔ لہٰذا قرآن کے الفاظ کی تحقیق انسان کو حتماً فائدہ دیتی ہے۔ ادھر کیا لفظ قرآن میں آیا ہوا ہے؟ قبض کا لفظ آیا ہوا ہے، وفات کا لفظ آیا ہوا ہے۔ قبض یعنی سمیٹ لینا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارواح کو سمیٹتا ہے اس بدن سے، صحیح ہے، نکالتا نہیں ہے۔ سمیٹنے کا لفظ قبض ہے، قبضہ اللہ عز و جل۔ سیرت تلک الروح فی قالب، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک قالب میں، ایک سانچے میں ڈھال دیتا ہے، قالب یعنی سانچے میں تبدیل کر دیتا ہے روح کو، کا قالب ہی فی دنیا، اسی سانچے میں جس سانچے میں وہ دنیا میں تھا، اسی کی مانند سانچا، کا قالب ہی، اسی قالب کی مانند جو دنیا میں اس کو عطا کیا گیا تھا۔ ادھر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اب جو دنیا سامنے آ رہی ہے وہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں۔ یہ جو سانچہ ہے یہ والا سانچہ ہے، یہی یہ اعمال والا سانچہ ہے جو ہم نے انجام نہیں، یہ تو بتا رہے ہیں اعمال والا تو حتماً ہے ہی ہے، لیکن اعمال ہمارے پاس عمل کی صورت میں یا کوئی لکھائی کی صورت میں نہیں آ رہے، کوئی شے بن کے آ رہے ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ وہ بھی میں ہی ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں نا، تو میں کیسے اپنے آپ کو دیکھوں گا؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ روح کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ جو ہمارے پاس جسم ہے، ہم اپنے اس دنیا کے جس جسم سے مانوس ہوں گے وہ والی شکل و صورت ہمیں عطا ہو جائے گی جو ہم چاہیں گے۔ بالفاظ دیگر یہ بڑا خوبصورت ایک جملہ میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ابدان دیے ہیں وہ بالاحسان ہیں، احسان کرتے ہوئے، اور جو آخرت میں ہیں بالایمان ہیں۔ دنیا اللہ نے کیا دی ہے؟ بالاحسان۔ وہاں حدیث قدسی کے لفظ ہیں، شیخ الریاملی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری عبادت کرو، اجعلو کا مثلی، میں اپنا جیسا تجھے بنا دوں گا۔ پھر اسی طرح آگے اس کا سلسلہ ہے کہ میں چاہتا ہوں تو ہو جاتا ہے، میں بھی یہ چاہوں گا کہ تو بھی چاہے فوراً ہو جا۔ اب یہ اپنی جگہ مقامات ہیں، آگے مقامات، اسی لیے ایک بڑی خوبصورت عرفان کی بحث ہے کہ قرب نوافل اور قرب فرائض، قرب نوافل اور قرب فرائض دونوں ہمارے پاس صحیح سند روایت کے ساتھ آئے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ تو اس کو، اور صحیح سند روایت بھی ہے، ان کو انشاءاللہ اپنی جگہ پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ جو مقصود تھا ہمارے پاس وہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ قالب کی بات ہے کہ وہاں پہ آخرت میں ایمان کے ساتھ ہے، لیکن اپنے آپ کو دیکھیں گے، یعنی ہوگا اس طریقے سے یا ہے ایسے کہ میں فوراً منتقل ہو گیا ہوں، یہی ہاتھ پاؤں اور یہی تمام حواس اور شکل و صورت رکھتا ہوں، لیکن اب میں جس چیز کا سامنا کر رہا ہوں وہ میرے عمل کا نتیجہ ہے، وہ عمل میرے پاس بن کے آ رہا ہے، وہ عمل ہے جو رفیق بن کے آ رہا ہے، وہ عمل ہے جو
درخت بن کے آ رہا ہے، وہ عمل ہے کہ جو میرے لیے لذت بخش چیز بن کے آ رہا ہے، اسی طرح اس کے برعکس بھی ہے۔ یہ ہمارے پاس بدن برزخی ہر دو کو شامل ہے۔ اچھا پھر آگے امام فرماتے ہیں اسی میں کا قالبہ فی الدنیا، ادھر یہ جملہ ہے کا قالبہ، کہ ادھر بھی تشبیہ ہے کہ اسی طرح کے جیسے دنیا میں تم جس قالب میں تھے اسی قالب میں تم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوگے، جیسے خواب میں دیکھتے ہیں بالفاظ دیگر خواب میں۔ فَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، وہ کھائیں گے اور پیئیں گے، کھا رہے ہوں گے منہ سے ہی اور پی رہے ہوں گے چونکہ اس قالب میں ہی ہیں۔ فَإِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ الْقَادِمُ، اگر ان کے پاس کوئی آنے والا آئے گا، عَرَفُوهُ بِتِلْكَ الصُّورَةِ، تو اسی صورت سے وہ پہچانیں گے، الَّتِي كَانَتْ فِي الدُّنْيَا، جو اس آنے والے کو دنیا میں حاصل تھی۔ یعنی بالفرض آپ میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے سے ملنے آ گیا، یہ جو ملاقاتیں ہیں اس کے بھی اپنے قوانین ہیں، ارواح کا جو ارتباط ہے اسی کے مطابق ہے۔ جو بالا ارواح ہیں وہ نچلی ارواح تک رسائی بعض اوقات حاصل کر سکتی ہیں، بعض اوقات نہیں حاصل کر پائیں گی ان کے گناہوں کی شدت کی وجہ سے۔ خیر اس کو ہم قرآن کریم سے پھر حل کریں گے، لیکن دیکھیں کہ اگر کوئی آنے والا آئے تو یہ اسی صورت سے اس کو پہچانیں گی جو صورت اسے دنیا میں موجود تھی۔ اگلی روایت دیکھیں کہ فی حجرات فی الجنت، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بھی صحیح سند روایت ہے، جنت میں کمروں کے اندر ہوں گے، یأکلون من طعامها، اور وہ پھر جنت کے کھانوں کو بھی کھائیں گے، ویشربون من شرابها، اور پینے والی چیزوں کو جنت کی پئیں گے۔ یہ ہمارے پاس ساری روایتیں کیا بتا رہی ہیں کہ بدن برزخی کیسا اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، اس میں مومنین کے لیے یہ ابھی تک تو مومنین کے تذکرہ چل رہا ہے، چونکہ ابھی قرآن کریم میں نا ہمیں بہت دقت کی ضرورت ہے، چونکہ قرآن کریم تدبر سے سامنے ہمارے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ بعض آیات کریمہ ہیں جو برزخ کو ذکر کرتی ہیں، بعض آیات کریمہ جو قیامت کو ذکر کرتی ہیں، ساری ایک سطح کی آیات کریمہ نہیں ہے۔ اسی بالکل کفر بھی اسی طرح، بعض ہے جو کفر بے معنی کفر اعتقادی ہے، اور بعض جگہوں میں کفر بے معنی کفر عملی ہے، شرک بھی اسی طرح سے ہے۔ لہٰذا اس روایت کو دیکھیں، امام صادق علیہ السلام سے میت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس کا جسد جب بوسیدہ ہو جاتا ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا نعم حتی لا یبقى له لحم ولا عظم، کہ نہ اس کا گوشت باقی رہتا ہے نہ ہڈیاں باقی رہتی ہیں، الا طینتہ التی خلق منها، وہ طینت اس کی باقی رہتی ہے جس سے وہ خلق ہوا ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ مطلب رہتا ہے، اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ مٹی ایک ہمارے پاس نا روایات تینت ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ روایات تینت۔ الکافی کے نیم میں جو پہلا باب ہے کتاب الایمان والکفر، اس میں 14 روایتیں بیان کی گئی ہیں، صحیح سند روایات بھی اس میں موجود ہیں، دیگر کتب میں بھی موجود ہیں، یعنی تینت والی روایات۔ تینت والی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ اطہار علیہ السلام، یعنی جو چہاردہ معصومین علیہ السلام ہیں، ان کی ارواح کو ماورائے عرش ایک نہر ہے، صحیح ہے، اس ماورائے عرش نہر سے خلق کیا ہے، اور ان کے ابدان کو ابھی مکمل میں ذہن میں نہیں ہے، بالفرض کہ جو عرش میں ہے یا عرش کے بعد جو مٹی ہے یا جوہر ہے اس سے خلق کیا ہے، پھر جس سے ان کے ابدان خلق ہوئے ہیں اس سے ارواح انبیاء علیہ السلام خلق ہوئی ہیں، اور جس سے انبیاء علیہ السلام کے ابدان خلق ہوئے ہیں اس سے شیعوں کے ارواح خلق ہوئی ہیں۔ اس طرح سے ایک سلسلہ آتا ہے۔ یہ روایات تینت ہیں۔ اب آیا یہی والی مٹی ہے تو یقیناً یہ والی مٹی نہیں ہے، چونکہ یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں کہ اصلاً مادہ وجود ہی نہیں رکھتا تھا کائنات میں، نہ سورج تھا نہ چاند تھے کہ زمانہ پیدا ہوتا۔ یہ تقدم ہے، تاخر رتبی کی باتیں، اس کو ہم اس وقت پڑھ سکتے ہیں کہ جو عالم عقل تھی اس سے عالم عقل سے پہلے کی بات ہے، نا عالم عقل سے بھی پہلے کی، یعنی ثابتہ ہم ایک طور پہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کو ہم تطبیق کبھی نہیں دے سکتے، چونکہ ہم نے یہ ابھی کلمات پورے طرح پڑھے نہیں ہیں، لیکن نام الحمدللہ آپ لوگوں کو اچھا یاد ہو گئے ہیں کہ ذات الہی، اسماء و صفات الہی، اسماء و صفات کا جو مظہر عظیم ہے وہ عیان ثابتہ، عیان ثابتہ کے بعد جہان خلقت شروع ہوتا ہے۔ عیان ثابتہ جہان خلقت نہیں ہے، جہان اسم الہی ہے۔
وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا، بعض نے خلط کیا ہے اور عرفان پہ بے جا طور پہ آ کے کفر کے فتوے لگاتے ہیں. وہ عیان ثابتہ جہان مخلوق ہے ہی نہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود علمی ہے اشیاء کے بارے میں. اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پھر اس کو شبہات کھڑے کرتے ہیں کہ معتزلہ والا نظریہ ہے. معتزلہ والا نظریہ الگ ہے اور ادھر ثابت سے مراد الگ ہے، انشاءاللہ اسے دیکھیں گے. لیکن آپ ادھر دیکھیں کہ ادھر ہے تینت جو اس کی ہے نا، جس سے وہ خلق ہوا تھا، وہ باقی رہ جائے گی. فَإِنَّهَا لَا تُبْلَى، یہ کبھی بھی بوسیدہ نہیں ہوتی. وَتَبْقَى فِي الْقَبْرِ مُسْتَدِيرًا، یہ قبر میں اس کے ساتھ ہی اس کے ہمراہ رہتی ہے. حَتَّى يُخْلَقْ مِنْهَا كَمَا خُلِقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پھر وہ اسی تینت سے دوبارہ خلق ہوگا جیسا کہ پہلے خلق ہوا ہے. لہٰذا اس سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ برزخ میں اس کے مشابہ ہے، یہ والا بدن نہیں. اس لیے سارے علماء اس بات کے قائل ہیں یہ والا بدن برزخ میں نہیں لوٹ کے آتا. یعنی جو معاد جسمانی کی بحث میں سخت ترین شیعہ بعض علماء میں، متکلمین اور فلاسفہ میں اختلاف ہے، اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے. یہ ہمارے پاس ایک روایت آ گئی اور یہ روایت ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ وہ تینت کی وجہ سے سارے فیوزات آ رہے ہیں، وہ تینت کے مطابق فیوزات ہمارے اوپر آ رہے ہیں. یہ آپ نے روایات کا ایک بخش پڑھا اور اس میں آپ نے دیکھا یہ جو ابدان ہیں یہ تمثل اختیار کرتے ہیں. ہمارے پاس کچھ اسی طریقے سے احادیث آیات کریمہ بھی ہیں. ایک آیت کریمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو سورہ یاسین میں غالباً موجود ہے، کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے قال من یحیی العظام وہی رمیم. ظاہراً یہ سورہ یاسین ہے، وائلہ اسے دیکھیں کہ یہ سورہ یاسین ہی ہے نا، کہ قال من یحیی، اس نے کہا کون ہے کہ جو ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کہ وہ بوسیدہ چکنا چور ہو چکی ہوں گی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دے وہی زندہ کرے گا جس نے سب سے پہلے اسے زندہ کیا تھا. وہو بکل خلق علیم، وہ تمام خلقت، ہر قسم کی خلق اور خلقت کو بہت جاننے والا ہے. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور پھر وہ اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے اور اپنے رب کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہوں گے. صحیح ہے. یا أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، سورہ قیامت کی ہے کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے. بھلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس کو دوبارہ سے قادر ہیں کہ اس کو دوبارہ سے ہم بنا دیں. تو یہاں پہ یہ بحث نہیں ہے کہ یہ والا بدن دوبارہ سے ہے. ہاں بدن ہے اور خلقت بھی ہے. موت انسان کو دوبارہ، یعنی موت فنا کے معنی میں موجود نہیں ہے. یہی بات صادق کرتی ہے جو پچھلے دروس میں پڑھا کہ وہاں کا بدن وہاں ہے اسی جیسا، لیکن وہ اس جہان کے مطابق اور اس جہان کے احکام اس میں آ رہے ہیں. ہاں ادھر مثلا جانے کے لیے آپ کو نا اتنا لمبا طولانی سفر طے نہیں کرنا پڑے گا، کہ البتہ جب سزا مل رہی ہوگی تو صحرا ختم نہیں ہوگا، چل رہے ہیں. صحیح. زمان اور مکان مادی نہیں ہے ادھر، اس لیے ادھر کے زمان کو دہر سے تعبیر کی ہے فلسفی زبان میں. دہر کہتے ہیں حکیم سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ انشاءاللہ اس کو ہم یہ والا سلسلہ تیزی سے چلتے ہیں، پھر توحید سے انشاءاللہ آئیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایک ترتیب اور ایک اصطلاحات میں ہم نے ملاحظہ کی. ادھر اقوال علماء ہمارے پاس ہیں، ان کو ہم ترک کرتے ہیں، جس میں ثابت کیا ہے کہ اجماع ہے کہ بدن برزخی یہ والا بدن نہیں، اس سے مشابہ بدن ہے جو کہ بدن تمثلی ہے، اور اس میں اجسام مثالیہ ہمارے سامنے اجاگر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور یہاں پہ ہمارے پاس بحث ہے کہ اعضائے ملکوتیہ ہیں. یہ بحث بھی ہم پڑھ چکے ہیں حقیقت میں، صرف اشارتاً ہے اور اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن آغاز میں عرض کر دوں کہ ہمارے پاس اعضاء کے بغیر نہیں یہ قوتیں کام کریں گی. ابھی ہم بالکل ابتدائی سطح کی چیزیں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ آگے آئیں گی تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آشکار ہوں گی. جو عرفاء کا موقف ہے، علماء کلام کا موقف ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. فلاسفہ کا موقف بھی آپ دیکھیں، عرفاء کا موقف دیکھیں.
یہ 3 تشریحات ہیں آیات روایات کی. ان آیات روایات کو ان کے مقابلے میں کبھی بھی نہ لائیں. صحیح ہے. آیات و روایات کیا ہیں؟ وہ اس کو شرح کیا ان 3 زاویوں سے. ہاں کون سی تشریح مطابق ہے آیات روایات کے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے معیارات پہ بحث کر سکتے ہیں، لیکن یہ توہم ہے کوئی کہ نہیں فلسفہ اور عرفان قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں ہے. نہیں، مقابلہ اصلا ممکن نہیں ہے، وہ تو مقابل نہیں ہیں، بلکہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے جو حقائق بیان کیے ہیں ان حقائق کی تشریح ایک دفعہ عرفانی اصطلاحات کے دائرے میں ہے اور ایک دفعہ فلسفی اصطلاحات کے دائرے میں، ایک دفعہ علم کلام کی اصطلاحات کے دائرے میں ہے. اور پھر انشاءاللہ ابھی آگے آئے گا، آپ کہیں گے یہ تو وہی خلق ہے جسے قرآن کریم نے خلق کہا ہے. ہم کہیں گے بالکل ایسا ہی ہے. یا بھی آپ جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں ائمہ علیہ السلام نے صحیح سند روایات متعدد اصحاب اہل بیت علیہ السلام کے طرق سے پہنچی ہیں کہ فی ابدان کا ابدانہم فی قالب کا قالبہ فی الدنیا کا ہیئت الاجساد. دیکھیں یہ 3 آپ نے تعبیرات مختلف پڑھی، لیکن شے ایک ہی ہے، لیکن ہر جہان کے مطلب اللہ تعالیٰ نے خلق. اصل میں دیکھیں بدن برزخی پہلے ہے پھر یہ بدن بعد میں ہے. دونوں کی حقیقت ایک دوسرے سے متصل ہے. ہوگا یہ کہ یہ ہمارے لیے رہ جائے گا، وہ ظاہر ہو جائے گا. بالکل اسی طریقے سے ابھی جب بچہ پیٹ سے باہر نہیں آیا تو ہمارے لیے تو بس ظاہری اس کے آثار ہی ہیں نا، تو جب وہ ہٹ جائے گا حجاب تو وہ سامنے آ جائے گا. جی ہاں، بحث یہاں تک پہنچی، سوال آیا مثلا جس طرح ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ دنیا فانی، ابھی ابدان کی بات کرتے کرتے ہمیں سمجھ آیا برزخ بھی فانی ہے یا برزخ میں بھی موت ہے. بعض آیات سے پتہ لگتا ہے برزخ میں بھی موت ہے. ہاں مثلا اسی سورہ قیامت کو اگر آپ ملاحظہ کریں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یرید الانسان لیفجر امامہ، صحیح، یسأل ایان یوم القیامہ. وہ سوال کرتا ہے کہ کب ہے یوم القیامہ، قیامت کب ہے. ادھر یہ نہیں کہا کہ برزخ میں موت کب ہے. جب آپ موت اور آخرت کہتے ہیں نا، یہ برزخ اور قیامت دونوں کا لفظ شامل ہو جاتے ہیں. لیکن جب لفظ قیامت کہتے ہیں تو یہ مختص ہے قیامت کبریٰ سے، چونکہ برزخ کو کہتے ہیں قیامت صغریٰ علمی اصطلاح میں. صحیح، علمی اصطلاح میں قیامت صغریٰ. تو قرآن خود جواب دیتا ہے اس کا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ. صحیح، کہ جب بصر جو ہے نا وہ بجلیاں کی مانند ہونے لگ جائیں گی، یعنی ختم ہونے لگ جائے گا آہستہ آہستہ انسان کے وجود میں زندگی کے آثار. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند جو ہے وہ گھٹنے لگ جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج و چاند کو لپیٹ دیا جائے گا. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ کہاں میں فرار کروں. کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، اپنے رب کے سامنے اسے پھر کھڑا کر دیا جائے گا. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ کہکشاں ختم ہوگی نا، بالخصوص یہ نظام شمسی ختم ہوگا. کیا ختم ہوگا؟ پوری کائنات مادی تو نہیں ختم ہوگی نا. یہ تو عرض کر رہا ہوں، یہ کہکشاں ملکی وے یا یہ نظام شمسی جو سمجھ آتا ہے. اب تحقیق کے دروازے کھلے ہیں ادھر، ہم کوئی نہائی اپنی طور پہ نہیں آراء پیش کر رہے، ہم انہی آیات سے استفادہ کرتے ہوئے کہ جب یہ کہکشاں ختم ہوگی تو ہر 2 جہان میں قیامت آئے گی. چونکہ جو مر گیا اس کی تو دنیا میں آ گی نا قیامت. اب اس کا کیا سورج چاند ستاروں سے وہ رابطہ، جو ہمارے عالم برزخ میں جب خلقت ہوئی وہ ابھی دیکھیں اسی طبقات کے ساتھ جو ہم نے پڑھا ہے ہم کچھ کہہ سکتے ہیں. البتہ ایسا نہیں ہے کہ برزخ جو ہے وہ آیا نفوس کاملہ کی برزخ ہے یا نہیں. اس موضوع کا ہم نے تحقیقی طور پہ ابھی مطالعہ کرنا ہے. صحیح ہے، ابھی تو ہم نفوس کاملہ سے مراد وہ انبیاء اور اوصیاء کے اوصیاء یا اور ہستیاں بھی ہو سکتی ہیں، چونکہ ہم ادھر حجت نہیں کہہ رہے، نبی نہیں کہہ رہے، کامل شخصیات کہہ رہے ہیں. تو جس نے اپنی سطح تک کمال تک پہنچایا، وہ موضوع ابھی ہمارا ہے ہی نہیں، چونکہ ابھی ہم نے انسان کو بھی پڑھنا ہے نا، حقیقت انسان کی ہے، اس میں یہ ساری باتیں آتی ہیں. ہم ابھی پڑھ رہے ہیں بدن برزخی. تو بدن برزخی ہمارے لیے روشن ہوتا جا رہا ہے، اس کے کئی پہلو روشن ہو رہے ہیں. نزول کے وقت بھی واسطہ ہے، واپسی کے دوران بھی واسطہ ہے. وہ جو واپسی کے دوران واسطہ ہے، ہر عمل اس میں ہمیں روبرو آنے والی چیز بن رہی ہے.
اگرچہ ہمارے لیے یہ فلسفہ ممکن ہے حل نہ ہو کہ وہ کیسے بن رہی ہے، لیکن قرآن کی تصریح ہے، روایات کی تصریح ہے اور رفع کا مشاہدہ ہے، عقلی دلائل اپنی جگہ موجود ہیں۔ ہم نے بعض قاعدے اس ضمن میں پڑھے، جیسے حقیقت اور رقیقت کا ایک قاعدہ پڑھا ہے، علت معلول کا ایک قاعدہ ہم نے پڑھا ہے، اسی طرح قاعدہ امکان اشرف اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ اپنی جگہ پہ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ بہرحال یہ تیزی سے دیکھ کے ہم آگے چلتے ہیں، چونکہ اس کے اوپر ہمارا تقریباً یہ والا باب ختم ہونے کے قریب آ جائے گا اور ایک ہی ٹاپک رہ جائے گا جو ہم کل پڑھیں گے، اور بدن برزخی کا ہماری فصل انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگی اور تجسم اعمال کی طرف آئیں گے، اسے بھی تیزی سے لے کے چلیں گے چونکہ اس کے کئی حصے ہم سابقہ دروس میں پڑھ چکے ہیں۔ اس میں بھی اشارتاً آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، دیکھیں مادی جہان میں ہم نے اگر دیکھنا ہے، چکھنا ہے، کھانا پینا ہے، جسمانی اعضاء ضروری ہیں اور ان اعضاء کے ساتھ حس کا تعلق بھی ضروری ہے، لیکن جب یہ اعضاء جواب دے جائیں تو اب انسان کیسے دیکھے گا؟ اب انسان کو اعضاء ملکوتی مل جائیں گے، چونکہ جب بدن مل رہا ہے تو بدن کو اعضاء ملکوتی مل رہے ہیں۔ البتہ یہ اعضاء اس کی نفس کی حقیقت سے اب جدا نہیں ہے، کبھی بھی وہ اس کا عین نفس ہے، ادھر وہ براہ راست اس سے تعلق رکھتا ہے، ادھر ان اعضاء سے بدن برزخی کے توسط سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ایک فرق رہ جائے گا، اس لیے یہاں پہ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کا جو نفس کا ادراک ہے وہ تینوں نشأتوں میں، یعنی تینوں مرحلوں میں، عالم مادہ، عالم برزخ اور قیامت یا عالم عقل جسے آپ کہیں، ان تینوں میں انسان کا نفس ادراک کرتا ہے۔ اچھا، پہلے میں ادراک حسی و عنصری ہے۔ حسی یعنی اس مادی اعضاء کے ساتھ حس کا ربط ہے، اور حس کے ربط کی مدد سے انسانی نفس جو ہے وہ اس مادی جہان کی معلومات لیتا ہے اور درک کرتا ہے۔ دوسرا ہے ادراک حسی مثالی، جیسا کہ خواب میں ہم دیکھتے ہیں، جاتے ہیں، چکھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یہ حسی مثالی ہیں، ان کی اور تشریحات ہیں، ادھر الگ الگ اعضاء ہیں، ادھر جو اعضاء کا الگ الگ ہونا ہے وہ کس نوعیت کا ہے، وہ ایک ہوتے ہوئے الگ ہیں، ادھر حقیقی معنی میں جسم کے اندر الگ الگ ہیں، وہ ایک حقیقت ہوتے ہوئے ہمیں الگ الگ لگ رہے ہیں، اس کو اب اپنی جگہ پڑھیں گے، لیکن یہ بات ہمارے لیے ہے کہ مثالی جب ہمارے پاس جہان ہوگا تو اعضاء بھی ملکوتی ہمیں عطا ہوں گے، اور حواس تو ویسے ہی نفس کی ملکیت ہے، وہ حواس کا استعمال کرے گا۔ بالفاظ دیگر بعض نے یہ ذکر بھی کیا ہے کہ انسان جو اس دنیا میں اکثر اعمال انجام دیتا ہے اسی میں مشغول ہوگا، ممکن ہے پوری برزخ اسی میں گزر گئے، چونکہ برزخ خواب سے قریب تر ہے جہان، صحیح طریقے سے آشکار جو جہان ہے وہ قیامت کا جہان ہے۔ لہٰذا برزخ میں بالفرض ایک فرد قنوت تو لانی پڑتا تھا، ممکن ہے کہ اس نے ایک قنوت پڑھا ہے اور اس جگہ پہ 2000 سال اور دنیا نے رہنا تھا، 2000 گزر گئے، محسوس بھی نہیں ہوا اسے۔ کئی واقعات آپ نے جو کوما میں جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، ان سے پوچھے کہاں تھے، وہ کہتے ہیں ہم تو 10-15 منٹ کے لیے اپنے رشتہ داروں سے بس ملنے گئے ہوئے تھے، اور ادھر کے کیا ہے وہ کئی ساتیں گزر گئی۔ لہٰذا یہ ہے، اسی طرح کوئی برا عمل انجام دے رہا ہے، مثلا شرابی ہے، کبابی ہے، وہ وہی گناہ انجام دے رہا ہے ادھر، اور اس سے اب چھٹکارا بھی چاہتا نہیں، چھٹکارا پا رہا، وہ اپنے ان ملکوتی اعضاء سے اسی طرح سے ایک بدترین اعمال کو انجام دیتا جا رہا ہے۔ لہٰذا انسان جو ملکات حاصل کی ہوں گے اس سے روبرو ہوگا اپنے اسی بدن کے مشابہ بدن کے ساتھ، یہ بہت مہم چیز ہے، بدن کے مشابہ بدن کا ملنا۔ اور تیسرا ادراک عقلی ہے، مزید فشار کا باعث بنتی ہیں، مثلا اگر کوئی برے اعمال انجام دیتا ہے اور وہاں بھی وہی لازم آتا ہے کہ ہر عمل کا ایک یا سکون کا باعث ہے یا اضطراب کا باعث ہے، ذکر الہی سکون کا باعث ہے، اور اس جگہ پہ دیگر چیزیں بالآخر ایک اضطراب کو جنم دیتی ہیں، ایک لذت عارضی ہیں۔ تیسرا ہے ادراک عقلی، جو کہ نہ مادہ بدنی کا محتاج ہے اور نہ اعضاء ملکوتی کا محتاج ہے، لہٰذا وہاں پہ مدرک اور مدرک وہ دونوں کاملاً ایک ہوں گے، جو عقلی ہے نا، اس لیے اس سطح کے لیے ایک قاعدہ، بڑا خوبصورت قاعدہ، اس کے اوپر علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کامل کتاب بھی ہے، اتحاد العقل والعاقل والمعقول، اتحاد العلم عالم والمعلوم، اتحاد الادراک مدرک والمدرک، ادھر اگر آپ کہہ لیں کاملاً اس میں، چونکہ اب ادھر بدن کا بھی توسط موجود ہے، چونکہ بدن ہے، ابھی بھی آپ جو عقلی مطالب لیتے ہیں
حس کر رہے ہوتے ہیں غور و فکر میں کہ آپ اس بدن کے محتاج نہیں ہیں. شکل و صورت کے اعتبار سے اعضائے ملاکوتی کا بھی آپ محتاج نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے انسان محتاج نہ بدنی اعضاء کا ہے نہ ملاکوتی اعضاء کا ہے، بلکہ ادراک عقلی میں قوت عقل کا محتاج ہے. انشاءاللہ ہم اگلا مرحلہ جو پڑھیں گے کل کے درس میں، وہ ٹاپک بہت بہترین اور اہمیت کا حامل ٹاپک ہے کہ انسانی نفس جو بدن مثالی اسے عطا ہوتا ہے، اس کا نفس کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی دو خصوصیات ہیں، فاعلی اور لزومی. یعنی وہ جو بدن بنا ہے اس کا فاعل اور خالق کون ہے؟ یعنی خالق سے مراد اس جگہ پر مراد انشاء کرنا ہے، ایجاد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. قوانین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھے ہیں، حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، منبع وجود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن فاعل کون ہے اس بدن کا؟ انسان. وہ لزومی ہے، جدا نہیں ہو سکتا انسان سے. اس خصوصیت کو انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد